عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا لوگوں سے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی جو لائق ثنا تھی وہ بیان فرمائی. ثم ذکر الدجال، پھر دجال کا تذکرہ کیا. فقال، کہا کہ انی لانذرکموہ، میں تمہیں تاکید سے اس سے ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، ڈرانا چاہتا ہوں. وما من نبی الا وقد انذر قومه ولقد انذره نوح قومه، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی. ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، مگر کسی بھی نبی نے بھی ایسی بات اس کے متعلق نہیں بتائی نا. میں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائی. دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعلمون، تمہیں تو یہ اچھی طرح معلوم ہے نا کہ انه اعور، کہ وہ کیا ہے، ناخونہ ہے، یعنی اس کی آنکھ میں ناخونہ ہے. اس کی جو آنکھ ہے نا، ایک آنکھ سے وہ کیا ہے، کانا ہے، آور ہے. آور کا کیا معنی، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، ابری ہوئی ہوگی انگور کے دانے کی طرح. تو یہ ایک عیب ہے نا. اور اللہ رب العزت کیا ہے، منزہ مقدس ہے ہر عیب اور ہر نقص سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اللہ تو عور نہیں ہوتا. قال الزہری، پھر آگے زہری سے فرماتے کہ فاخبرنی عمر بن ثابت الانصاری انه اخبره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس، لوگوں سے فرمایا وہ يحذرهم فتنة، کہ وہ ان کو ڈرا رہے تھے فتنے سے. تعلمون، کہ تم جانتے ہو، انه لا يرى احد منكم ربه حتى يموت، یہ تو واضح بات ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتا ان دنیاوی آنکھوں سے. یعنی ان دنیاوی آنکھوں میں اتنی تاب نہیں، اتنی برداشت نہیں کہ وہ اللہ کی دید کو اور اللہ کی دیدار کو برداشت کر سکے. تو موت کے بعد ہوگا جنت میں نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دجال کہے کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، تو خدا کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے. ناممکن کا کیا معنی، یعنی دنیا میں نہیں ہوگا. وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا وہ ہوگا کافر. يَخْرُ مَنْ كَرِهَ عَمَلُهُ، جس کی عمل سے اس کے عمل سے نفرت کرے گی، اس کی کرتوتوں سے اسے جان جائے گا، پڑے گا. هذا حدیث حسن صحیح. یعنی ضروری نہیں کہ وہ لفظ اس کے پہلے کے صیغے سے لکھا ہو کافر، بلکہ کاف پارا اس کا مادہ لکھا ہوا ہوگا. ہر آدمی پہچانے گا کہ کافر ہے، زندیق ہے، باطل ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر نے فرمایا کہ تقاتلکم الیہود، کہ یہود تم سے لڑیں گے، تم سے جنگ کریں گے. فتسلطون علیہم، تم ان پر غالب آؤ گے، یا فتسلطون علیہم، تم ان پر مسلط کی جاؤ گی نا انشاءاللہ. پھر تم سے مغلوب ہوں گے. حتی یقول الحجر، پھر سوال بھی آئے گا کہ یہود تم سے چھپ جائیں گے غاروں میں، اور اس طرح سے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے تم سے چھپنا چاہیں گے. تو حتی یقول الحجر، کہ پتھر بھی آواز دے گا یہ انسان کو، درخت بھی آواز دے گا، یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، اے مجاہد، هذا الیہودی ورائی، میرے پیچھے چھپ گئے ہیں، فاقتلہ، مار ڈالو، اس کی گردن کاٹ ڈالو. هذا حدیث صحیح. باب ما جاء من این یخرج الدجال، یہ کہہ رہا ہے کہ دجال کذاب کہاں سے نکلے گا. وبه قال حدثنا بندار واحمد بن منيع قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي التياح عن المغيرة بن السبيع عن عمرو بن قريش عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال، ابو بکر صدیق سے روایت فرماتے ہیں کہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ہمیں ارشاد فرما کر کہا، قال کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق، کہ مشرقی علاقوں میں ایک علاقہ ہے نواسی، دجال نکلے گا، یقال له خراسان، خراسان وغیرہ ایران، اور اسی طرح یہ جو مختلف جگہ ہیں نا فارس کے، ان جگہوں سے نکلے گا. یتبعہ اقوام، کہ اس کے پیچھے یہودی لگیں گے، یہودی ان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی آرمی ہوگی، فوج ہوگی. کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے اتنے عجیب قسم کے جیسے تہ بتہ گوشت چڑھا ہوا ہونا، بہت برا لگتا ہے.
تو اسی طرح ان کے چہرے ہوں گے ڈال کی طرح چھوڑے اور عجیب قسم کے چہرے ہوں گے ان کے ساتھ لگیں گے، دجال کی مدد کریں گے اور واہ واہ کریں گے، دجال کو کہیں گے واہ واہ. وفي الباب عن ابي هريره وعائشه هذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن الشوذب عن ابي التياح ولا يعرف الا من حديث ابي التياح. تو دجال کے لیے تو یہودی نے ابھی تک تیاری شروع بھی کی اور کر بھی رہے، گھوڑے وغیرہ جمع کر رہے، مسلمانوں کے خلاف اسلحہ جمع کر رہے، ہر جگہ سے گھوڑے خریدنا چاہ رہے، اسی طرح اور بہت کچھ جمع کر رہے نا کہ آخری زمانے میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، تلواریں جمع کر رہے بنا رہے، لیکن مسلمان کیا غافل ہونے سے. تو اس کے لیے تیاری میں لگے کہ دجال نکلے گا، ان کی مدد کریں، ہم ان کی کیا ہے فوج ہے، ہم ان کی کیا ہے سپاہی ہے. آگے کہہ رہے کہ باب ما جاء فی علامات خروج الدجال، دجال کی علامات اور اس کی خروج نکلنے وغیرہ کی علامات وغیرہ بتا رہے ہیں. اس کے متعلق حادثے میں بہت زیادہ توضیحات و تشریحات آئی ہے کہ ابو سعید خدری رضی نے ایک جگہ سمندر میں انہوں نے کیا کر دیتے ایک جانور کو دیکھا تھا کہ پاؤں تک بالوں میں چھپا ہوا تھا. تو اس کے متعلق بھی علماء حضرات فرمانے کی ہوئی دجال تھا کوئی جانور تھا وغیرہ. اور دجال جو آخری زمانے میں نکلے گا اور اس کے متعلق معلومات یہاں پر بہت توضیح کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ آ رہے دیکھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن ابي بكر بن ابي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قتيبة السكوني عن ابي بحرية صاحب معاذ بن جبل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر نے فرمایا کہ الملحمة العظمى، ایک بڑی جنگ ہوگی نا، اس میں بہت سارے لوگ قتل ہو جائیں گے. وفتح القسطنطینیہ یا قسطنطینہ، قسطنطینہ کا جو علاقہ ہے نا قسطنطینہ، یہ فتح ہو جائے گا. وہ خروج الدجال، اس طرح دجال بھی نکلے گا. فی سبعۃ اشہر، 7 مہینے سب کچھ ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ علامات پہ در پہ کیا وہ واضح ہو جائے ظاہر ہو جائے، بلکہ انہیں بہت سارا وقت حائل ہو سکتا ہے. یعنی یہ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ترتیب بھی ہو، یعنی اس طرح سے جنگ ہوں گے، قسطنطینیہ کا علاقہ فتح ہوگی، اسی طرح دجال وغیرہ، یعنی علامات آپس میں قریب ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ زیادہ قریب ہو، یعنی ترتیب یا بغیر ترتیب کے واضح ہوں گے. وفی الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري هذا حديث حسن لا نعرف الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال، یہ فرماتے کہ فتح القسطنطینہ مع قیام الساعة کی قیامت وغیرہ کی قریب اوقات میں یہ علاقہ فتح ہوگا. قال محمود هذا حديث غريب. والقسطنطینہ یہ مدینہ الروم، روم وغیرہ کے علاقوں میں ہے. تفتح عند خروج الدجال، دجال وغیرہ کی اس طرح علامات نہ قریب میں یہ فتح ہوگا. والقسطنطینہ قد فتحت فی زمان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی فتح ہو گیا تھا، پھر بعد میں کیا ہو گیا، کافروں کی قبضے میں آ گیا تھا، تو آخر میں بھی کیا ہوگا، پھر فتح ہوگا. باب ما جاء فی فتنۃ الدجال، دجال کی فتنے وغیرہ بتا رہے. اس سے یہ بات یاد رکھنا کہ دجال تو ایک مخصوص فردی ہوگا نا، ایک مخصوص شخص ہوگا، لوگوں کو گمراہ کر دے گا. یہود کا کیا ہوگا سرغنہ ہوگا، اور یہود کا کیا ہوگا بڑا ہوگا، اور یہود وغیرہ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے، تیاریاں کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں گے وغیرہ، بہت کچھ کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف بس وہی دجالیت ہو. جیسے دجال کیا ہے ایک شخص مخصوص نہیں، اسی طرح اس کے حربی بھی بہت زیادہ ہیں کہ میڈیا جو ہے نہیں بھی شیطان اور اسی طرح سے دجال کی ایک دو میں اسی طرح یہود کی قبضے میں نہ، اگرچہ مسلمان بہت سارے دعوی کرے نا کہ ہم اس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے، دین پلانا چاہتے وغیرہ، وہ تو ٹھیک ہے، مستثنیات ہر چیزیں موجود ہوتے ہیں کہ نیک لوگ بھی دنیا میں ہے اور اس طرح سے اچھے ادارے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، اچھی باتیں اور اچھے کیا کرنا کلام کو شائع کرتے ہیں، منتشر کرتے ہیں، نشریات کرتے ہیں وغیرہ، وہ تو اس سے مستثنا ہے. لیکن عمومی طور پر نا 50%، 70% اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں زہر ملا کر، جھوٹ ملا کر، شیرینی میں اور مٹائی
میں لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ٹی وی دجال کی کیا ہے ایک دم اس پر باور اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی درکیہ ہونا موثق نہ ہو، معتمد نہ ہو، اس کی کارند افراد معتمد نہ ہو، نیکوکار نہ ہو، صالح نہ ہو، تو ہم اس پر کسی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم نے اس کے متعلق بہت کچھ دیکھا ہے کہ میڈیا سے یہی کرتا ہے نا کہ اگر چھوٹی سی بات کیا ہو جائے، اہل دین سے سرزد ہو جائے کوئی غلطی، تو پھر اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر کے لوگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ کیا ہے ظالم ہے، دنیا میں قاتل ہے. لیکن جب کوئی دنیا دار لوگ کیا کرے، کوئی غلطی کرے تو اس کو چھپا دیتے ہیں. اگر یہود کوئی کیا کرے، چھوٹا سی کارنامہ کرے تو پھر اس کو پیش کر دیتے ہیں. مسلمان کوئی کارنامہ کرے تو چھپا دیتے ہیں. باب ما جاء فی فتنۃ الدجال. تو اس اور بہت سارے فتنے ہیں، مالوں کے استعمال کرنا، یہود وغیرہ کے کیا کرنا طریقے اور سازشیں، اور اس طرح سے انگریزوں کی سازشیں اور جنگ وغیرہ، یہ بھی دجالی فتنوں میں شامل ہے. وفي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث احدهما في حديث الاخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه الكلابي قال. سمعان سے روایت نقل کرتے ہیں نواس بن سمعان قال کی تھی کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات، کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام دجال کے متعلق تذکرہ فرمایا فخفضتیہ ورفع، کہ اس میں بہت نشیب و فراز بیان کی. کیا معنی نہیں بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا، یہ معنی نہیں کہ ہماری طرف پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے بیجا اور فضول جو ہے مبالغے کرنا چاہتے تھے. فخفضتیہ ورفع کا کیا معنی کی تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی نا، اور بہت دلگداز انداز کے ساتھ وہ بات بتائی اور بہت جو ہے لطافت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا نا، تاکہ صحابہ حضرات اس کے متعلق بہت ہوشیار رہے، میری امت اس سے بہت متیقظ بیدار مغز رہے، بہت ہوشیار رہے، غافل نہ بنے کہ دوسرے مردار کبھی ان کو چوزے کی طرح کیا کرے کھا جائے. حتی ظنناہ فی طائفۃ النحل، یہاں تک کہ ہمارا خیال ہو کہ کہیں تو کھجور کے جھڑ میں جو ہے دجال چھپا ہوا نہ ہو، یعنی بہت زیادہ قریب کر کے ہمارے سامنے وہ نقشہ پیش کر دیا. اور اس طرح کے فرماتے ہیں یہ حضرت صاحب کے فانصرفنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیغمبر صلی اللہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. ثم رفعنا الیہ، یعنی رجعنا الیہ، پھر ہم اس کی طرف واپس آئے. فعرف ذلک فینا، تو ہمارے چہروں میں اس نے خوف والا اثر محسوس کیا آپ علیہ السلام نے کہ ان کو تو دجال کے متعلق بہت خطرہ درپیش ہے. فقال، پوچھا کہ ما شانکم، کیا ہوا تمہیں؟ قال، تو اس نے کہا کہ قلنا یا رسول اللہ، نے پیغمبر سے کہا کہ ذکرت الدجال الغدات، آج کے دن آپ نے دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا. فخفضت ورفعت، اور بہت کچھ آپ نے اس کے متعلق بتا دیا نا، سیر حاصل بے حساب نے فرمائی. حتی ظنناہ فی طائفۃ النحل، حتی کہ ہمارا خیال تو یہ ہو گیا کہ یہاں کہیں چھپا ہوا نہ ہو کھجوروں کے درختوں میں. یہ ہوتا رہتا ہے نا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے مبلغ ایسے مؤثر انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ اس سے لوگ بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں. قال، پر آگے فرمائے کہ غیر الدجال یا غیر الدجال اخوف لی علیکم، کہ ٹھیک ہے دجال کے متعلق بھی میں اپنی امت کے متعلق بہت ڈرتا ہوں نا کہ کہیں میری امت کو گمراہ نہ کرے، لیکن دجال کے لوگ اور بھی باتوں سے میں ڈرتا ہوں کہ دنیا میں لوگ پڑھ کر بی دینی اختیار نہ کرے. پھر آگے فرمائے کہ ای یخرج، اگر ابھی نکلے نا میرے زمانے میں، وانا فیکم، اور میں زندہ ہوں تم میں، یعنی زندہ رہوں، تو فانا حجیجہ دونکم، تو پھر تمہارے علاوہ جو ہے میں اس کی کیا کروں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میرے مقابلے میں وہ نہیں ڈٹ سکتا، بگا دوں گا اسے. وہی اخرج، اگر وہ اسی وقت میں نکلنا کہ ولست فیکم، کہ میں تم میں نہ رہوں اس زمانے. فامرؤ حجیج نفسہ، تو ہر آدمی خود کا ذمہ دار ہے، خود جو ہے اس سے ہوشیار رہے، اس کی بات میں نہ آئے. وہ جو سبز باغ دیکھا ہے نا تو اس سے نہ گھبرائے اور اس کی طرف کیا کرے، رغبت ظاہر کرے، بلکہ اس کی منہ پر تھوک دے. واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور میری تو دعا ہے نا کہ اللہ میرے خلیفہ رہے ہر مسلمان کے لیے. کیا مانا، یعنی اللہ میری امت کی حفاظت فرمائے.
پھر آگے فرمائے کہ انہ شاب، یہ جو دجال ہے نا یہ ایک جوان ہوگا، قطعتن اس کے بال بہت زیادہ گنگریالے ہیں. ایک تو یہ تھوڑا سے گنگریالے ہونے تو آقا علیہ السلام کی صفت تھی کہ اس کے بال گنگریالے تھے. قطعتن کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ گنگریالے، شدید الجعودہ، بہت زیادہ جعودت اس میں ہوگی، گنگریالہ پن ہوگا، بہت برے لگیں گے اس کے بال. عینہ قائمۃ، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا نکلی ہوئی ہوگی، عیبدار ہوگی، پھولی ہوئی ہوگی. شبیہ بعبد العزى بن قطن، عبد العزى بن قطن جو ایک آدمی گزرا تھا نا جاہلیت میں، اسی کی طرح ہے، یعنی شکل اس سے اس کی ملتی ہے، اسی جیسی شکل ہے اس کی. فمن رآهم منکم، اگر تم میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا، اس کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہو گئی نا، تو فلیقرأ فواتح سورۃ اصحاب الکہف، تو سورہ اصحاب کہف نا الحمدللہ الذی والی جو سورت ہے نا 15ویں پارے میں، اس کی آپ تلاوت کیا کریں. کیا من اس کی جو شروع والی 10 آیتیں ہیں نا جیسے حدیث میں آیا ہے، تو اس کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گی. اسی طرح دجالیت سے اور کذاب سے اور ان کی جھوٹ سے، دروغگوئی سے اور میڈیا کی تو کیس انشاءاللہ اسے لوگ بچ جائیں گے. قال پر آگے فرمایا کہ یخرج ما بین الشام والعراق، ان علاقوں کے درمیان سے نکلیں گے. فعات یمینا و شمالا، ادھر ادھر جو ہے پھیل جائے گا، یعنی اس کی شہرت ہوگی، آوازہ ہوگا. اور یہود وغیرہ تو اور ہی کیا کرتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں نا، اور پروپیگنڈا کرنے میں اسی طرح سے جھوٹ پھیلانے میں نمبر 1 ہے. تو بہت ہی زیادہ کیا ہوگا، ادھر ادھر پھیل جائے گا، اس کا آوازہ ہوگا. پھر آگے فرمائے کہ یا عباد اللہ البسو، اس معاملے میں تم کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، مضبوط دل والے بنو. قلنا، ہم نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما لبثوا فی الارض، زمین میں کتنا رہے گا؟ قال فرمایا 40 یوما، 40 دن رہے گا. یوم کا سنت، ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا. یا اس وجہ سے اس میں شدید جو ہے قتال ہوگی نا، بہت کچھ ہوگا، لوگ تکلیف میں مبتلا کی جائیں گے نا، اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. یا گٹا ٹھوپ اندھیرا ہوگا نا، بارش نہیں برسے گی وغیرہ. تو اس طرح سے وہ دن کیا ہوگا؟ 40 سال کے برابر ہوگا یا 1 سال کے برابر ہوگا. پھر بعض علماء کہتے کہ اس کا تو یہی معنی، لیکن ٹھیک بات ہے کہ وہ دن بالکل ہی 1 سال کے برابر ہوگا، واقعی پر مقبول ہے. وَيَوْمٌ کا شہر، اور دوسرا دن جو ہے کس کی طرح ہوگا؟ مہینے کے برابر. وَيَوْمٌ کا جمعہ، ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا. تیسرا وَسَائِرَ أَيَّامِكَ أَيَّامِكُمْ، بقیہ دن جو ہوں گے نا وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے. قال پر آگے نبی فرماتے ہیں قلنا، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارأیت اليوم الذی كالسنة، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوتا ہے نا، اتکفین به 3 یوم، کہ اس میں ایک دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی، یا کس طرح سے نماز پڑھے؟ قال فرمایا لا، اس طرح سے نہیں، ولیکن اقدر له، اس کے لیے اندازہ لگا کر آپ نماز پڑھا کرے. جیسے یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر کسی جگہ دن و رات بن رہے ہونا، پھر تو اس میں 24 گھنٹے عموماً بن جاتے، آگے پیچھے ہو جاتے کم و بیش، تو اس میں تو 5 نمازوں کے لیے اندازہ لگانا گھڑیوں کے ذریعے آسان ہے. لیکن اگر ایسے ممالک ہو یا ایسے علاقے کی جہاں پر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے یا 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، یا جیسی سورج غروب ہو جاتا ہے دوبارہ چڑھ آتا ہے نا، تو پھر اسے ایسے ممالک کے لیے علماء فقہاء حضرات نے یہ مسئلہ لکھا ہے نا کہ اگر اس علاقے کی کوئی قریب ملک ایسا ہونا کہ اس میں ترتیب قائم ہو دن رات کی نا، تو پھر اس سے اندازہ لگا کر اسی طرح نماز پڑھا کر. لیکن اگر ایسا نہ تو پھر دور والے اسلامی ممالک سے بھی گھڑیوں کے مطابق کیا کرے، ٹائم لگا کر رات و دن کی نمازیں پڑھا کرے، اگرچہ وہاں پر دن رہے یا رات رہے یا ترتیب بگڑ گئی ہو. تو اسی طرح اس زمانے میں بنا کہ جب ایک دن کیا ہو سال کے برابر ہونا، تو پھر اس صورت میں لوگ کیا کریں گے، 24 گھنٹے کی ترتیب لگا کر، اندازہ لگا کر، مقدار بنا کر 5 نمازیں پڑھا کریں گے ہر 24 کے بعد اس طرح سے دن کا حساب لگائیں گے. پھر آگے حضرات صحابہ کہتے کہ قلنا یا رسول اللہ، نے مزید پیغمبر سے پوچھا کہ فما سرعته فی الارض، کہ زمین میں کس طرح سے تیزی سے پھیل جائے گا اور کس طرح سے جائے گا، اس کی تیز رفتاری کس طرح سے ہوگی؟ قال فرمایا کالغیث، اس بارش کی طرح، استدبرته الريح،
کہ جس کی پیچھے سے ہوا لگی ہو نا تو بارش بہت زیادہ پھیل جاتی جلدی جاتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی پھیل جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ ہمارے علماء قابل حضرت جید علماء نے اس کے متعلق تشریحات فرمائی ہے، کتابیں لکھی، اس میں بہت ساری توضیح اور تشریح دی گئی ہے کہ دجال میں اور بھی چیزیں داخل ہے، تیز طیارے، تیز جہاز اور اسی طرح سے اور بھی چیز اس میں داخل ہے۔ فَيَأْتِي الْقَوْمَ، تو یہ کسی قوم کے پاس جب آئے گا نا، فَيَدْعُوهُمْ، ان کو دعوت دے گا کہ مجھے مانو، نعوذ باللہ میں تمہارا معبود، فَيُكَذِّبُونَهُ، تو وہ اس کو جب جھٹلائیں گے نا، وَيُرَدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، جب اس کی قول کو اس کی منہ پر مار دیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تو فَيَنْصَرِفُ عَنْهُ، جب ان سے چلا جائے گا نا وقتی میں، تو فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ، ان کا سارا مال دجال کی پیچھے چپک جائے گا، یعنی سونا، چاندی، نقدی، روپیہ وغیرہ۔ دجال میں ایک عجیب قسم کی مقناطیس ہوگا نا کہ اس سے سارا مال چپک جائے گا لوہے کی طرح۔ تو فَيُذْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ان کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، دیوالیہ ہو جائے گے، مفلس ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی کہ ان کے پاس تو مال رہے گا لیکن اس کا ویلیو ختم ہو جائے گا، اس کی جو ساکھ ہے نا وہ بالکل گر جائے گی۔ جیسے کہ آج کل یہود وغیرہ کرتے ہیں نا کہ ورلڈ بینک ان کے قبضے میں ہے، تو اگر کسی جگہ پر اجارہ داری کرنا چاہے نا، مانوپلی کرنا چاہے، تو سارا بازار اور مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، ساری تجارت لوگوں کے ٹھپ کر سکتے ہیں، ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، انہیں کے شاخ اور برانچ ہے۔ سمیت القوم، پھر کیا کرے گا، لوگوں کے پاس آئے گا، کسی اور لوگوں کے پاس، فیدوں ان کو کہے گا کہ مجھے مانو، مجھے مانو، فیستجیبون لہو، وہ تو ان کی باتیں مانیں گے، مختلف لوگ رہیں گے، کوئی ان کو مانیں گے، کوئی نہیں، وہ یصدقون، اس کی تصدیق کریں گے، فیأمر السماء، اللہ نے دجال بھی طاقت لی ہوئی ہوگی نا، یہ تو جادو کی ذرا حصہ کرے گا، یا حقیقت میں اللہ نے اس کی یہ طاقت دی ہے نا کہ وہ سبز باغ دکھا سکے گا، بہت کچھ دکھا سکے گا، انسان کے لیے بہت ساری چیزیں چمکا سکے گا۔ تو وہ آسمان کو حکم دے گا نا، انتم تر کے بارش برسا دو، فتم تر یا فتم تر، تو آسمان بارش برسا دے گا۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، زمین کو حکم دے گا، یا اللہ رب العزت نے طاقت اس لیے دی ہے نا تاکہ اللہ آزمائے کہ کون میرے کھرے بندے ہیں اور کون 2 نمبر ہے، کون 1 نمبر ہے۔ تو جب زمین کو حکم دے گا نا کہ انتنبت، کہ سب کچھ اگاؤ، بنجر زمین کو حکم دے گا نا کہ کیا بنو، فرٹیلائزر بنو، تم جو ہے بہت ہی زیادہ سرسبز بنو، اپنی گیا نکال دو، گھاس پھوس نکال دو، سرسبز و شاداب بنو، اپنی ہریالی لوگوں کو دکھا دو، تو فتم بتو یا فتم بتو، زمین جو ہے سب کچھ دکھا دی گی، زمین سے سب کچھ نکل آئے گا، اور بہت سارے فصلیں، اناج اور سیریل وغیرہ پھل سبزی نکال آئے گی، لوگوں کے لیے بہت کچھ مل جائے گا اس وقت۔ تو ان کا یقین ہو جائے گا نا کہ یار نعوذ باللہ خدا ہے، یہ تو سب کچھ اگا سکتے، سب کچھ اتار سکتے، بارش بھی برسا سکتا ہے، زمین سے بہت ساری چیزیں اگا سکتا ہے۔ فَتَرُوفُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ، یہ جو ان کے تابعدار ہوں گے جیسے یہود وغیرہ نا، اور بھی لوگ گمراہ ہو کر کافر ہو جائیں گے، تو ان کے جو جانور ہوں گے نا، مویشی، اور بہت سارے قسم مویشی کے ہوتے ہیں نا، اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ سب کچھ، جب صبح کو چھوڑیں گے نا، چر کر واپس آئیں گے نا، کَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًا، ان کے جو کوہان ہوں گے نا بہت لمبے لمبے، موٹے موٹے، بڑے بڑے کوہان بنیں گے ان جانوروں کے۔ وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ، اور ان کے جو کھولے ہوں گے نا، اور پیچھے والی جو جانب ہے نا چکی، اور اس طرح اس کی سرین بہت موٹے موٹے بن جائیں گے، یعنی جانور بہت پربا بن جائیں گے۔ وَدَرِّهِ دُرُوعًا، اور اس کے جو کیا ہوں گے، زرع اور تھن، یہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ثم یأتی الخربۃ، پھر دجال بنجر زمین کے پاس آئے گا اور لوگوں کو بتا دے گا اگر تمہیں چاہے نا تمہارے دادا باپ کو اور اسی طرح سے تمہارے نسل کو زندہ کروں گا، قبیلے بھی کچھ بھی دکھائے گا، اور اسی طرح سے بنجر زمین کے پاس آ کر فیقول لو سے کہہ دے گا کہ اخرجی کنوزا کے سارے خزانے فینصرف منها، جب اس سے واپسی میں جائے گا نا
تو فتتبعہ سارے خزان اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیعصیب النخل جیسے کہ شہد مکھیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے نا قین، اسی طرح یہ جو ساری مکھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے نا اس کے پیچھے، اسی طرح سے یہ لوگ خزانے چاندی سونا پیسے نقدی وغیرہ سب کچھ اس کے پیچھے لگ جائے گا، ٹچ ہو جائے گا۔ ثم يدعو رجلا شابا، پھر ایک آدمی کو بلا دے گا، وہ موحد ہوگا، متبع سنت آدمی ہوگا نا، ایک آدمی جوان ہوگا، اس کو بلا دے گا کیا جو مجھے مانو، ممتلئن یا ممتلئن وہ اچھے بدن والا ہوگا، معتدل قسم کا آدمی، معتدل القد معتدل الجسام ہوگا، شبابن اور جوانی میں بھی درمیانہ قسم کا ہوگا، یعنی کیا ہوگا معتدل عمر کا ہوگا، درمیان والا۔ فیضربہ بالسیف، وہ مانے گا نہیں، اس کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا، چیر دے گا، فیقطع جزلتین، اس کو دیکھ کر اس کے دو ٹکڑے بنا دے گا، سمیدوہ، پھر اس کو کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ، فیقبل، پھر جب وہ زندہ ہو جائے گا نہیں یتحلل وجہ، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یضحکو، ہنسے گا اس پر کہ میں تجھے نہیں مانوں گا، تم دجال ہو، کذاب ہو، فبینما قتل کی اس طرح رہے گا نا، اس کے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، اس کی پھر جادو اور اسی طرح سے ہرنگیز شعبد آبادی جو ہے نا فیل ہو جائے گی۔ اذ حبت عیسیٰ بن مریم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے بشرقی دمشق عند المنارة البیضاء کی جامع مسجد دمشق علاقے میں نا شرقی منارے کی